اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی خدمت میں مختصراً جو ہے وہ ہم زیارات مقامات مقدسہ پر جاتے ہیں، اور خصوصاً عراق کی زیارت پہ جب جائیں یا باقی ائمہ کی زیارت پہ جائیں، تو جب بھی کسی امام کی زیارت پہ جائیں تو وہاں پر جو مخصوص زیارات ائمہ کی طرف سے وارد ہوئی ہیں انہیں قبر امام کی طرف رخ کر کے پڑھا جائے، اس لیے کہ ہمارے الفاظ میں کمی اور کجی ہو سکتی ہے، لیکن جو معصوم کی طرف سے الفاظ بیان کیے جائیں اس میں کمی اور کجی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ہمارے ہاں زیارت وارثہ ہے، زیارت امین اللہ ہے، زیارت عاشورہ ہے اور دیگر زیارات، زیارت ائمہ میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو عام طور پہ یہ زیارات امام علی نقی علیہ السلام کی طرف سے وارد ہو کر آئیں، اور بالخصوص ان زیارتوں میں سے زیارت عاشورہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ویسے تو مستحب ترین عمل جو ہے وہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ زوال سے قبل رخ کیا جائے امام حسین کی قبر مطہر کی طرف۔ اگر تو کربلا معلیٰ میں موجود ہیں تو امام کی قبر مطہر پر رخ کر کے قبر کے قریب کھڑے ہو کر آپ زیارت عاشورہ کو تلاوت فرمائیں، اور اگر وہاں پہ موجود نہیں ہیں تو جہاں بھی دنیا میں آپ موجود ہوں اور آپ رخ کریں قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور رخ کر کر آپ امام کو سلام کریں۔ جو زیارت عاشورہ آپ کو جو ہے وہ ساتھ میں نظر آ جائے گی اس کو ادا کریں اور امام حسین علیہ السلام سے توسل کریں۔ اور یہ صرف مستحب تو یقیناً مستحب عمل ہے کہ آپ روز عاشورہ پڑھیں، لیکن یہ مخصوص نہیں ہے کہ صرف روز عاشورہ ہی پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ ہمارے اساتذہ بتایا کرتے تھے کہ اور ان کی طرف سے تعلیم بھی یہ کیا گیا اور کہ ہر روز اس کو امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ زیارت عاشورہ پڑھی جائے۔ اور میرے اساتذہ کی طرف سے جو مجھے تعلیم کیا گیا وہ طریقہ جو میں خود بھی پڑھتا ہوں، میں مناسب سمجھوں گا کہ اس طریقے سے آپ کے گوش گزار کر دیا جائے تاکہ عمل زیارت عاشورہ مکمل ہو سکے۔ اس کا افضل ترین وقت جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد آپ عام دنوں میں، ویسے تو روز عاشور پڑھیں گے تو میں نے بتا دیا کہ زوال سے قبل پڑھ لیں، روز عاشور کسی بھی وقت آپ اس کو امام حسین کی قبر مطہر کی طرف رخ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور امام کو سلام کر سکتے ہیں۔ اور عام دنوں میں اس کا بہترین وقت جو ہے وہ نماز مغربین کے بعد آپ کھڑے ہو کر رخ کریں امام حسین کی قبر مطہر کی طرف، اور اس کے بارے میں یا صحن میں آ جائیں یا گھر کی چھت پہ چلے جائیں اور امام کے قبر مطہر کی طرف رخ کریں اور اس طریقے سے زیارت ادا کریں۔ اور جیسے ہی آپ زیارت پڑھ لیں 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام ادا کی جائے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد سورۃ القدر انا انزلنا کی تلاوت کی جائے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ مبارکہ توحید جسے قل هو اللہ احد کہتے ہیں اس کی تلاوت کی جائے، اور 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ 2 رکعت نماز ہدیہ فرما دی جائے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ یہاں پہ عمل مکمل ہو گیا، نہیں بلکہ اس کے بعد دعائے القمہ ہے۔ جتنی بھی دعاؤں کی کتب ہے، یہاں آج کل موبائل کے اندر ایپ موجود ہے، ان میں سے بھی دعائے القمہ موجود ہے۔ دعائے القمہ کو پڑھا جائے، اور اس میں جب دعائے القمہ پڑھ لیں گے تو یہ عمل پورا مکمل عمل کہلائے گا۔ امام حسین